قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے نمازی عورت سے سوال کرے گا، وہ عورت جو نماز نہیں پڑھا کرتی تھی، وہ عورت جو قیام نہیں کیا کرتی تھی، وہ عورت جو قیمتی سر اللہ کے حضور نہیں جھکایا کرتی تھی، وہ عورت جس نے اپنی پوری زندگی غفلت میں گزار دی، جس نے اپنی جوانی غفلت میں گزار دی، جس نے اپنا بڑھاپا غفلت میں گزار دیا، ایسی عورت سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اے بے نمازی عورت، بتا تو نے میری عبادت کیوں چھوڑی؟ بتا تو نماز کیوں نہیں پڑھا کرتی تھی؟ نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ سجدوں کی صورت میں رب کی شکر گزاری کیوں نہیں کرتی تھی؟ اب وہ عورت کانپتے ہوئے جواب دے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال سن کر وہ بے نمازی عورت کانپتے ہوئے جواب دے گی، یا اللہ میں مجبور تھی، اللہ میں مجبور تھی۔ اللہ فرمائے گا تیری کون سی مجبوری تھی؟ وہ عورت کہے گی، یا اللہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، مجھے ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی، بچے چھوٹے تھے، بچوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی، گھر کے کام کاج ختم نہیں ہوتے تھے، کچن سنبھالنا پڑتا تھا اور ہر وقت شوہر کی خدمت میں مصروف رہتی تھی۔ اللہ بس ان کاموں کی وجہ سے عبادت کا وقت ہی نہیں ملا، ان کاموں کی وجہ سے وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ میں تیرے حضور جھک سکوں، وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ میں نماز پڑھ سکوں، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ عورت کا یہ بہانہ سن کر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر فرمائے گا فرشتو جاؤ مسلمانوں کے خلیفہ عمر کی زوجہ کو لے کر آؤ، عمر کی بیوی کو لے کر آؤ، وہ میری نیک بندی جو دنیا میں مصروفیات کے باوجود بھی میری عبادت کرتی تھی، کام کاج کے باوجود بھی میری عبادت کرتی تھی، جس کا شوہر 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ تھا، بادشاہ تھا، اتنے بڑے حکمران کی خدمت کرنے کے باوجود بھی وہ میری عبادت کے لیے ہر حال میں وقت نکالا کرتی تھی۔ اللہ کا یہ حکم سنتے ہی جیسے ہی اللہ فرمائے گا جاؤ عمر کی بیوی کو لے کر آؤ، اللہ کا یہ حکم سنتے ہی فرشتے جلدی سے جنت کے باغوں میں جائیں گے، جنت کی حسین وادیوں میں جائیں گے، جہاں حضرت عمر فاروق کی زوجہ محترمہ سجدے میں سر رکھے اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی، اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی، اس وقت بھی نماز میں مصروف ہوگی، اللہ کے حضور جھکنے میں مصروف ہوگی، اللہ کی عبادت میں مصروف ہوگی، اس کے چہرے پر نور برس رہا ہوگا، سبحان اللہ، اس کے چہرے پر نورانیت ہی نورانیت ہوگی۔ فرشتے اسے اللہ کے حضور لے آئیں گے، حضرت سیدنا عمر فاروق کی زوجہ محترمہ کو فرشتے اللہ کے حضور لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ بے نمازی عورت کو اب اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرمائے گا یہ دیکھو یہ بھی کسی کی بیوی تھی، اس کے بھی بچے تھے۔ سیدنا عمر فاروق کی زوجہ محترمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرمائے گا یہ بھی کسی کی بیوی تھی، اس کے بھی بچے تھے، اسے بھی گھر کے کام کاج کرنے پڑتے تھے، شوہر کی خدمت بھی اس پر فرض تھی، لیکن اس نے کبھی بھی میری عبادت کو نہیں چھوڑا، اس نے کبھی بھی قیام کو نہیں چھوڑا، سجدوں کو نہیں چھوڑا، اللہ اکبر، اس نے اپنی زندگی میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں کی، اس نے کبھی میرے سجدے قضا نہیں کیے، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر میرے سامنے گڑ گڑاتی تھی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر میں رب کے سامنے روتی تھی، جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی تھی نا، چرند پرند انسان حیوان امیر غریب فقیر بادشاہ سب سوئے ہوئے ہوتے تھے، اور ایک یہ ہی تھی جو اس وقت بھی نماز میں کھڑی ہو کر سجدے میں گر کر میرے حضور روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی۔ ہائے جوانو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے کسی نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو چکے ہو، اتنے پتھر دل بن چکے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی۔ فرمایا راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ اللہ اکبر، تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے میرے بھائیو، تہجد کی نماز میرے اللہ کی لاڈلی نماز ہے۔ یہ تو وہ نماز ہے جو اللہ سے ہر بات منوا کر ہی دم لیتی ہے، سبحان اللہ۔ تہجد کی نماز اللہ کے پیارے پڑھتے ہیں، اللہ کے پیارے یہ عبادت کرتے ہیں۔ جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں سب پر تہجد کی نماز فرض تھی، سب پر فرض تھی۔ اس کا مطلب نبی اللہ کے پیارے ہیں نا، رسول اللہ کے پیارے ہیں، اللہ اکبر، تو پھر تہجد پڑھنے والا بھی اللہ کو پیارا۔ تہجد پڑھنے والا کم و بیش 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کی سنت ادا کرتا ہے، اس لیے تو تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس نے کبھی میرے سجدے قضا نہیں کیے، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر میرے سامنے گر گراتی تھی، روتی تھی، دن میں اپنی مصروفیات کے باوجود بھی نماز کے لیے وقت نکالتی تھی،
ہائے پھر کیا ہوگا؟ یہ سنتے ہی بے نمازی عورت شرمندگی سے اپنا سر جھکا لے گی، شرمندگی سے اس کی گردن جھک جائے گی، بے نمازی عورت کی زبان اس وقت بند ہو جائے گی، شرمندگی کی وجہ سے زبان بھی بند ہو جائے گی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے، آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگیں گے، لیکن اب پچھتاوا بے سود ہوگا، کسی کھاتے کا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتو اس گنہگار اور میری نافرمان عورت کو لے جاؤ، اس گنہگار عورت کو لے جاؤ اور سب کو بتا دو کہ میرے حکم کو بہانے سے ٹالنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے، میرے حکم کو کسی بھی بہانے سے ٹالنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ فرشتے جب اس بے نمازی عورت کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے نا، تو وہ عورت تکلیف کے مارے تڑپ اٹھے گی، اس کی چیخیں فضا کو ہلا دیں گی، اور وہ درد بھری آواز میں، درد بھرے لہجے میں کہے گی، افسوس بھرے لہجے میں کہے گی، اللہ مجھ پر رحم کرو، میں کمزور ہوں، میں یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتی، مجھے چھوڑ دو، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو فرشتو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہے گی، گڑ گڑاتے ہوئے کہے گی، یا اللہ ایک موقع اور دے دو، ایک موقع اور دے دو، اب میں نماز بھی پڑھوں گی، اب میں تیرے راستے پر چلوں گی، تیرے احکام کو مانوں گی، اب میں دنیا میں جا کر استغفار کروں گی، توبہ کروں گی، اب میں تہجد بھی پڑھوں گی، اب میں نوافل بھی پڑھوں گی، ساری زندگی اللہ تیری عبادت میں گزار دوں گی، ساری زندگی تیری عبادت میں گزار دوں گی، ایک بار مجھے وقت دے دے۔ اچانک ایک گونجدار آواز سنائی دے گی، یہ آواز میرے اللہ کی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا، اے میری بندی، تجھ پر رحم کیا گیا تھا دنیا میں، تجھے موقع دیا گیا تھا دنیا میں، لیکن تو دنیا کی لذتوں میں مگن رہی، تو نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، تو جانتی نہیں تھی کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، دنیا مکڑی کا جالا، یہ غدار، یہ مکار، یہ فریب۔ دنیا کی لذتوں میں اس قدر مگن ہو گئی کہ تجھے میں رب بھی بھول گیا، تجھے میری آخرت بھول گئی، تجھے آج قیامت کا دن بھول گیا۔ آج رحم کا وقت نہیں، آج تو تیرے حساب کا وقت ہے، آج تیرے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا، آج تو حساب کیا جائے گا، آج تو تیرے کیے کی سزا اور جزا دینے کا وقت ہے۔ ہائے، یہ سن کر وہ عورت زور سے چیخنے لگے گی، اس کے دل پر ایک ایسی افسوس کی چوٹ پڑے گی کہ وہ خود کو زمین پر رگڑنے لگے گی، اپنے چہرے کو اپنے ناخنوں سے نوچنے لگے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب یہ چیخ و پکار بے سود ہوگی، کسی خاطے کی نہیں ہوگی، اب اس کے رونے پر کسی کو بھی رحم نہیں آئے گا، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں رونے کا، اس کی ہر چیخ اور ہر آنسو اس کے گناہوں کی گواہی دے رہے ہیں، اس کی ہر چیخ اس کے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی گواہی دے رہے ہیں، اس کی ہر پکار اس کے گناہوں کی گواہی دے رہے ہیں۔ جہنم کے شعلے اسے اپنی طرف کھینچ رہے ہوں گے اور وہ مایوسی کے اندھیروں میں گم ہو رہی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن دوسری بے نمازی عورت کو بلائے گا، اس سے سوال کرے گا۔ سوال کون سا ہوگا؟ تو نے میری نماز ترک کیوں کی؟ میری عبادت سے اپنا منہ کیوں موڑا؟ میں رب کو کیوں بھلا دیا؟ وہ عورت کپ کپاتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے عرض کرے گی، یا اللہ، میرا جو شوہر تھا نا، وہ بہت ہی سخت مزاج کا آدمی تھا، بہت ہی سخت مزاج تھا میرا شوہر، اس کے جاہ و جلال اور دباؤ کے آگے میری ہمت جواب دے جاتی تھی، بس اپنے شوہر کے غصے اور حکم عدولی کے ڈر سے میں تیری نماز بھول گئی تھی، شوہر کے غصے نے مجھے سب کچھ بھلا دیا، شوہر کے غصے نے مجھے تیری عبادت بھلا دی، مجھے تیری نماز بھلا دی۔ ہائے، عورت کا یہ بہانہ سن کر میرا اللہ فرمائے گا، فرشتو جاؤ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو لے کر آؤ، جس نے دنیا کے سب سے ظالم شوہر کے ہوتے ہوئے بھی میری عبادت نہ چھوڑی، میری نماز نہ چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا یہ حکم سنتے ہی فرشتے جنت کے اعلیٰ مقام کی طرف دوڑیں گے، سبحان اللہ، جہاں حضرت آسیہ نورانی لباس میں جنت کے دروازے پر اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی، سبحان اللہ، اعلیٰ مقام کی طرف بڑھیں گے فرشتے، جنت کے دروازے پر اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی حضرت آسیہ، فرشتے حضرت آسیہ کو اللہ کے عرش کے سامنے لے آئیں گے، اللہ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتے ہی فرشتے حضرت آسیہ کو اللہ کے حضور لے آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اس بے نمازی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے حضرت آسیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائے گا، اے میری نافرمان عورت، یہ دیکھ، یہ بھی ایک عورت تھی۔ حضرت آسیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرا اللہ فرمائے گا یہ بھی ایک عورت تھی، اس کا شوہر بھی دنیا کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ تھا، وہ معمولی انسان نہیں تھا، وہ بہت بڑا بادشاہ تھا اور ظالم بادشاہ تھا، وہ بادشاہ جو خود کو رب بھی کہلواتا تھا، لیکن سن میری یہ آسیہ،
मेरी ये बंदी अपने शोहर के जुल्म के बावजूद भी मेरी पनाह में रही, मैं रब की पनाह में रही और अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रही। सुभान अल्लाह, इसने कभी नमाज नहीं छोड़ी, कभी मुझे सजदा नहीं छोड़ा, कभी सजदा नहीं छोड़ा। हाय, फिर क्या होगा? हजरत आसिया को देखते ही बेनमाजी औरत का चेहरा शर्मिंदगी से झुक जाएगा बेनमाजी औरत का चेहरा शर्मिंदगी से। लेकिन कोई मुआफी की गुंजाइश बाकी ना होगी उस वक्त, मुआफी की गुंजाइश बिल्कुल भी बाकी नहीं होगी उस वक्त। अल्लाह ताला फरमाएगा, फरिश्तों जाओ इस बेनमाजी औरत को उन लोगों के साथ खड़ा कर दो, उन लोगों के साथ खड़ा कर दो जो दुनिया की आर्जी आजमाइशों को, आर्जी लज्जतों को मेरी इबादत से ज्यादा अहम समझते थे। जाओ इस बेनमाजी औरत को उन लोगों के साथ खड़ा कर दो जो दुनिया की आर्जी आजमाइशों को, आर्जी लज्जतों को मेरी इबादत से ज्यादा अहम समझते थे। फरिश्ते इसे घसीटते हुए, इस बेनमाजी औरत को फरिश्ते इसके बालों से पकड़कर, रहम नाम की कोई चीज नहीं होगी उनके अंदर, बालों से पकड़कर घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएंगे और बेनमाजी औरत की चीखो पुकार कयामत के शोर तले दब के रह जाएगी। अल्लाह अकबर। बेनमाजियों की सफ कांपते हुए खड़ी होगी, बेनमाजियों की सफ कांप रही होगी। उनमें कुछ वो होंगे जो दुनिया के कामों में मशगूल होकर नमाज छोड़ बैठे थे, कुछ वो होंगे जो अपने घर वालों की खिदमत को बहाना बनाते थे और नमाज नहीं पढ़ा करते थे, और कुछ वो होंगे जो वक्त की कमी का उज़र पेश करते थे कि हमारे पास वक्त नहीं नमाज पढ़ने का, वक्त नहीं अल्लाह के हुजूर झुकने का, वक्त नहीं क़याम करने का, रुकू सुजूद करने का, अल्लाह ताला की नेमतों की शुक्रगुजारी करने का, हमारे पास वक्त नहीं। खुदा रहो मेरे भाइयों, दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ने की अपनी आदत बना लो। जवानों, मैं तुमसे थोड़ी सी खैरात मांगता हूँ, दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ने की अपनी आदत बना लो, सिर्फ ये सोच करके कि हो सकता है ये नमाज तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज, मियाँ हो सकता है ये आजान तुम्हारी जिंदगी की आखिरी आजान हो सकता है तुम्हारा रब आखिरी मर्तबा तुम्हें मस्जिद में बुला रहा। अल्लाह अकबर। एक 8 साल का बच्चा रोते हुए मस्जिद की तरफ भाग रहा था, उसके कदमों में बेचैनी थी, आंखों में आंसू थे। रास्ते में एक शख्स ने उस बच्चे को रोक कर कहा, बेटे कहाँ जा रहे हो और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? दौड़ते भागते हुए कहाँ जा रहे हो, बताओ तो सही। हाय, बच्चा हिचकियां लेते हुए बोला मुझे जाने दो, आज मेरे बाप से एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, आज मेरे बाप से एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है और मैं बाप की जगह उस गुनाह की मुआफी मांगने के लिए मस्जिद में जा रहा हूं। मेरे बाप से एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है और मैं बाप की जगह मुआफी मांगने के लिए मस्जिद में जा रहा हूं। ये सुनकर वो शख्स हैरत में पड़ गया, हैरत से पूछने लगा कि आखिर तुम्हारे बाप से कौन सा ऐसा गुनाह सरजद हो गया है जो तुम इस कदर बेचैन हो? बच्चे, तेरी 8 साल की उम्र है, 8 साल की उम्र में तुम इस कदर बेचैन हो और वो इसलिए कि तुम्हारे बाप से एक बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया है, बताओ तो सही कौन सा गुनाह है? हाय, अब बच्चा अपनी आंखों से आंसू साफ करता हुआ कहने लगा, आज मेरे बाप से फजर की नमाज छूट गई है। बच्चे ने गुनाह बताते हुए कहा कि आज मेरे बाप से फजर की नमाज छूट गई है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे बाप ने ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा, मेरे बाप ने ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आज उसे सजदों की तौफीक से महरूम कर दिया, आज मेरे बाप को फजर की नमाज से महरूम कर दिया। आखिर मेरे बाप ने ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा जिस गुनाह की वजह से अल्लाह ताला ने मेरे बाप से सजदों की तौफीक छीन ली, क़याम रुकू और सुजूद की तौफीक छीन ली और मेरा बाप फजर की नमाज ना पढ़ सका। हाय, बच्चा तो जवाब देकर चला गया, लेकिन उस शख्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो शख्स सोचने पर मजबूर हो गया कि इस बच्चे के बाप की एक वक्त की नमाज छूटी है और बेटे को इस कदर एहसास हुआ है, इस कदर एहसास हुआ कि उसकी आंखें खून के आंसू रोने लगी हैं। लेकिन अफसोस अफसोस, मेरी जिंदगी की तमाम नमाजें छूट गई, मेरी जिंदगी के तमाम रोजे छूट गए और मुझे जरा भी एहसास ना हुआ। हाय, मेरी जिंदगी में कितनी बार फजर का वक्त आया, जोहर का वक्त आया, असर मगरिब इशा का वक्त आया, लेकिन मैंने कभी भी अल्लाह को एक सजदा नहीं किया, कभी भी मस्जिद में जाना गवारा नहीं किया। उस बच्चे की बातों ने ना सिर्फ इस शख्स के दिल को झंझोड़ा बल्कि इसे अपनी जिंदगी का जायजा लेने पर मजबूर कर दिया। वो शख्स सोचने लगा कि कयामत के दिन जब अल्लाह मुझसे पूछेगा कि ऐ मेरे बंदे बता तो सही, मैं रब के लिए कौन सा तोहफा लेकर आया है। दुनिया का एक मामूल रहा है, दुनिया का एक दस्तूर रहा है कि जब कोई दोस्त के पास जाता है तो कोई ना कोई तोहफा लेकर जाता है। ऐ मेरे बंदे बता तो सही, तू मेरे लिए कौन सा तोहफा लेकर, नमाज का तोहफा लेकर आया है, रोजे का तोहफा लेकर आया है, सच का तोहफा लेकर आया है, तहज्जुद का तोहफा लेकर आया है, और बता तो सही कौन सा तोहफा लेकर आया है। हाय, फिर उस वक्त
میں اللہ کو کیا کہوں گا کہ اللہ میں گناہوں کی گٹھڑی لے کر آیا ہوں، میں تحفے میں گناہوں کی گٹھڑی لے کر آیا ہوں؟ اس وقت تمام نبیوں رسولوں کی امتوں کے سامنے گناہوں کی گٹھڑی دکھاتے ہوئے کیا مجھے شرم نہیں آئے گی؟ خدارا میرے بھائیوں، خدارا میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ یہ وقت گزر جائے کاش میری بات تمہارے دلوں میں اتر جائے. یہ زندگی کی سانسیں، یہ زندگی کے لمحات تمہارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہیں. انہی لمحوں میں کچھ کر لو، نماز پڑھ لو، خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے. نماز وہ عظیم فریضہ ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے، یہ فریضہ. لیکن آج کے معاشرے میں یہ فریضہ محض ایک رسم بنتا جا رہا ہے، رواج بنتا جا رہا ہے. ہم دن رات دنیاوی مصروفیات میں غرق ہیں، مال و دولت کی دوڑ میں بھاگتے ہوئے یہ بھول گئے ہیں کہ اصل کامیابی اس وقت ہے جب ماتھا خاک پر جھکے اور دل اللہ کے حضور حاضر ہو جائے. اصل کامیابی اس وقت ہے. آج لوگ نماز کو وقت کی کمی کا بہانہ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں نماز کو، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جس وقت کو ہم نماز کے بغیر گزار رہے ہیں وہی وقت قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دے گا وہی وقت جس وقت کو آج ہم نماز کے بغیر گزار رہے ہیں. آج کا انسان اپنی دولت، عزت اور طاقت پر فخر کرتا ہے، لیکن قبر کے اندھیروں میں یہی غرور، یہی فخر ایک خوفناک بوجھ بن جائے گا. میرے بھائیوں، تصور کریں کہ ایک شخص کشتی پر سوار ہو کر سمندر کے سفر پر نکلتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کشتی پر سوار ہو کر سمندر کے سفر پر نکلتا ہے. اب کشتی کے اندر اس کے پاس اس کے لیے کھانے پینے کا سامان پڑا ہوتا ہے، زندگی گزارنے کے تمام وسائل موجود ہوتے ہیں کشتی کے اوپر، اور وہ شخص خوبصورت نظاروں میں مگن ہے، ادھر ادھر کو دیکھتا چلا جا رہا ہے، پانی کی روانی دیکھتا چلا جا رہا ہے. لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کشتی میں ایک سوراخ بھی ہے جو سوراخ آہستہ آہستہ پانی کو اپنے اندر لیے جا رہا ہے. وہ شخص اپنی دنیاوی مصروفیات میں اس قدر گم ہو جاتا ہے، دنیاوی لذتوں میں، دنیاوی خوبصورتیوں میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ سوراخ کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا. حالانکہ یہی سب سے بڑا قیمتی کام تھا. سب سے پہلے تو سوراخ کو بند کرنا تھا نا، لیکن اس نے دھیان ہی نہیں دی، یہاں تک کہ سوراخ کے ذریعے پانی کشتی کے اندر آ گیا، پانی نے کشتی کو بھر دیا اور وہ شخص سمندر میں ڈوب کر فنا ہو گیا، ختم ہو گیا. میرے بھائیوں، یہی مثال ہماری زندگی کی ہے. نماز ہمارے ایمان کی کشتی کو مضبوط رکھتی ہے، لیکن جب ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حضور جھکنا چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارے اعمال میں سوراخ ہو جاتا ہے. وہ سوراخ جو کشتی کے اندر ہوا تھا ہمارے اعمال میں سوراخ ہو جاتا ہے. پھر دنیا کی تمام رنگینیاں اس سوراخ کے ذریعے ہماری کشتی کو دنیا کے اندر غرق کر دیتی ہیں، دنیا کے سمندر کے اندر، لذتوں کے سمندر کے اندر غرق کر دیتی ہیں، شہوت کے سمندر کے اندر غرق کر دیتی ہیں. میرے بھائیوں، جب موت کا سمندر ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا تو اس وقت کوئی وسیلہ، کوئی تعلق، کوئی عذر ہمیں نہیں بچا سکے گا. نماز وہ واحد عمل ہے جو ہماری کشتی کو نہ صرف مضبوط رکھتا ہے بلکہ ہمیں طوفانوں سے بچا کر منزل مقصود تک بھی پہنچاتا ہے. اللہ اکبر. کربلا کی سرزمین پر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنے بچوں کی لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھائیں، جن لاشوں کو دیکھ کر پہاڑ بھی رو پڑے. لیکن جب نماز کا وقت آیا تو امام علی مقام امام حسین وہ لاشیں زمین پر رکھ دیتے تھے جو اپنے کندھے پر اٹھائی ہوئی ہوتی تھی، وہ لاشیں زمین پر رکھ دیتے تھے جنہیں وہ اپنی زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے. اکبر کی لاش اپنی زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے. وہ لاشیں تپتی ہوئی ریت پر رکھ کر جب نماز کا وقت آتا تھا تو فوراً ہی اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کہتے تھے وہ کام بعد میں ہوگا، یہ کام ضروری ہے میرے لیے. اللہ اکبر. امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ نماز کسی بھی حالت میں ترک نہیں کی جا سکتی. جب پورا خاندان کربلا کی خاک پر قربان ہو رہا تھا، امام علی مقام امام حسین کا پورا خاندان کربلا کی خاک میں قربان ہو رہا تھا، تب بھی امام حسین نے پہلے نماز کو ترجیح دی، پہلے نماز کو اہم سمجھا. ان کے لیے نماز محض ایک فرض نہیں تھی بلکہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بھی تھی. سوچو، وہ تپتی ہوئی ریت، وہ بچوں کی لاشیں، وہ پیاس کی شدت اور ظالموں کی تلواروں کا خوف بھی امام علی مقام امام حسین کی پیشانی کو اللہ کے سجدے سے نہ ہٹا سکا. امام نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی غم اور کوئی قربانی نماز سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی خوشی نماز سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. یہ واقعہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہم کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ہو، کتنی ہی مصیبت میں کیوں نہ ہو، نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. کیونکہ جو نماز کربلا کی ریت پر ادا کی گئی وہی نماز وہ نماز جو کربلا کی ریت پر ادا کی گئی وہی نماز قیامت کے دن ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنے گی. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں پانچوں وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.